شکر رب کا ہے دیا پھر دن ہمیں یہ عید کا، بہار عید بہار عید۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے القول البدیع کے اندر ایک بڑی پیاری، بڑی لاجواب، بڑی بینیفیشل اور بڑی زبردست روایت بیان کی ہے، اور اس روایت کو اگر عدنان بھائی عید کا تحفہ بھی سمجھا جائے تو بھی بات غلط نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ واہ، فشکا الیہ، اللہ اکبر، اللہ تو اس نے حضور کی بارگاہ میں کیا کیا؟ اپنا حال پیش کیا، اپنی شکایت پیش کی۔ شکایت کیا تھی؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں بڑا مسکین ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا حاجت مند ہوں، اور میرا جو معاش ہے نا، میرا جو ارننگ کے جو ذرائع ہیں، معاش کو میں ارننگ کے ذرائع بولوں عدنان بھائی یہ تھوڑا آسان ہے، واہ واہ، تو یہ بھی حضور بہت جو ہے نا وہ تنگ ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے یہ عرض کی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 کام کرنے کا ارشاد فرمایا۔ واہ، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیے کہ ایک تعداد ہے کہ جسے فقر کی جو ہے وہ تنگی کی، غریبی کی، تنگ دستی کی شکایت ہے، بے برکتی کی شکایت ہے۔ بے برکت، ہمارے وے آف ارننگ جو ہیں، ہمارے جو ہے وہ ذرائع جن کے ذریعے سے ہمارے کام، ہمارے بزنس، ہماری جاب، اس سے ہمیں جو ہے وہ رقم زیادہ آئے، پروفٹ زیادہ ملے، یہ بھی چاہتے ہیں، اور کچھ بیچارے پریشان ہیں، جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، ارننگ کا ذریعہ ہی نہیں ہے، کیا کریں، جائیں تو کدھر جائیں؟ مدینے بہرحال یہ ہے۔ واہ، اب آپ دیکھیں حضور نے اس کا اب حل جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی گھر جاؤ تو گھر میں کوئی ہو، گھر والوں کو سلام کرو۔ واہ واہ جی واہ، ماشاءاللہ، پہلی بات کیا بیان فرمائی؟ گھر والوں کہ گھر والوں کو سلام۔ سلام کرو۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں کوئی نہ ہو پھر مجھ پر سلام بھیجو، فسلم علیہ، واہ واہ، تو مجھ پر سلام بھیجو۔ دوسرا کام کیا بتایا؟ مجھ پر سلام۔ کہ مجھ پر سلام بھیجو۔ حضور پر سلام کیسے بھیجیں گے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، جیسے التحیات ہے نا، تشہد میں بھی پڑھتے ہیں، تو ایسے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے۔ اب حضور پر سلام بھیجنے کی برکت، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور نے فرمایا وقرأ قل هو اللہ احد، اور پھر قل هو اللہ احد اس کو پڑھو مرتن واحدتن، صرف ایک مرتبہ۔ واہ 3 کام حضور نے بتائے ہیں۔ واہ واہ، پہلا کام گھر میں جا کے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ دوسرا کام گھر میں جا کے مجھ پر سلام بھیجنا ہے۔ اور تیسرا کام کیا ہے سورہ اخلاص، کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس کو پڑھنا ہے صرف ایک بار، ٹھیک ہے؟ بس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال بتا دیا۔ واہ واہ واہ، دنیا کے بھرے خزانے لٹانے والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دستی، پریشانی، تنگی، فقر کو دور کرنے کا کیا کر دیا؟ حل بتا دیا۔ میں قربان جاؤں۔ واہ، اب ایک دیکھیں، ایک حل وہ ہے جو عدنان بھائی بتائیں، ایک حل وہ ہے جو شاہ صاحب کی بلا ثاقب حسین شاہ صاحب بتائیں، ایک حل وہ ہے جو وسیم بھائی بتائیں، ایک حل وہ ہے کہ جو کوئی مطلب اور بتائے، کوئی پیر صاحب بتائیں، بھارت اس کی بھی اپنی ایک ویلیو ہے، لیکن جو حال حضور اکرم شفیع معظم بیان فرمائے اللہ، اس حال جیسا اور کوئی حال ہو سکتا نہیں، اور پھر وہ حال اثر نہ کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین آگے کیا ہوا، آگے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں فَفَعَلَ الرَّجُلُ،
اس بندے نے جب حضور سے یہ سن لیا تو اب اس نے اس کو اپنا معمول بنا لیا کہ جب بھی گھر پہ آتا تھا گھر پہ آ کے سلام کر رہا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہا ہے اور قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں فَأَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّزْقَ حَتَّى أَفَادَ عَلَى جِيرَانِهِ وَقَرَبَائِهِ، تو پھر اس کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کو اتنا وسیع اتنا رزق عطا فرمایا، رزق کا ایسا دروازہ کھولا کہ نہ صرف اس کو بلکہ اس کے ہمسایوں کو بھی اور ان کے رشتہ داروں کو بھی مالا مال کر دیا۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی، ان پر سلام بھیجنے کی، ان پہ درود و سلام بھیجنے کی۔ اللہ اکبر، کیا خوب بات کہی ہے حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، فرماتے ہیں کہ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو تم، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، صرف یہاں کی نہیں دونوں جہاں کی، تو کر لو وظیفہ کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی اپنی رحمت سے اپنے فضل سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ آسان اور حلال روزگار نصیب فرمائے، جن کے ہاں تنگی ہے اللہ کریم ان کے رزق کی تنگی کو اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ تو یہ تین باتیں یاد کرنے میں دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ ایک ہے گھر پر آئیں تو گھر والوں کو سلام کریں، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر تیسری بات سورہ اخلاص پڑھنی ہے، وہ بھی صرف ایک بار۔ اللہ اکبر، کرم کے در دیکھیں حضرت کھلے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا شاہ جی قبلہ، اور عدنان بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا عدنان بھائی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور وسیم بھائی الحمدللہ، جناب وسیم مدنی صاحب آپ بھی خصوصی طور پر آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، مرحبا وسیم بھائی، اللہ آنا مبارک فرمائے آپ سب کو، عید مبارک ہمارے ساتھ رہے جی، کئی سال ہمارے ساتھ رہے، کئی سال ساتھ رہے ہیں الحمدللہ، سلسلہ ایک ہمارا جو ہے وہ رہا ہے، اور مدنی چینل نشریات بھی پیش کر رہا ہے انشاءاللہ الکریم۔ رنگ برنگے علم دین کے مدنی پھول یہ بھی جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گے، ذکر رسول بھی سننے کو ملے گا، اور ہم نے آج مبلغین کے لیے ایک اسپیشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے، جس میں کچھ مقدس مقام کی یاد بھی ہے اور ساتھ میں ایک مقابلے کی فضا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، بلکہ ایک مقدس مقام نہیں، دو مقدس مقام کی انشاءاللہ الکریم یہ یاد بھی ہوگی، اور ساتھ جی امتحان اور تبرک ساتھ ساتھ، امتحان اور تبرک ساتھ ساتھ۔ آپ سے کیا امتحان لینا ہم نے، اور آپ سے ہم کیسے امتحان لے سکتے ہیں، بلکہ آپ سے کون امتحان لے سکتا ہے، اللہ پاک رحم فرمائے۔ تو آج تو جو ہے وہ یوم الاختبار نہیں ہے، آج تو جی یوم العید ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اللہ کرے مدینے میں عید نصیب ہو، تو بہرحال اب ہمیں یہاں بھی مل رہا ہے تو صدقہ انہی کا جو ہے وہ عطا ہو رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں ہیں عدنان بھائی، عیشا جی، یہ عید کا دن یہ بھی حضور نے عطا فرمایا، اللہ پاک دینے والا ہے، اللہ نے حضور کے وسیلے سے ہمیں کیا کیا ہے، یہ عطا فرمایا ہے، اور قربان جائیں اللہ پاک کی رحمت کر اس کے فضل کے شاہ صاحب کہ عید کے دن کو یوم الاکل والشرب قرار دیا گیا ہے، کہ یہ کیا ہے، یہ کھانے پینے کا دن ہے جی۔ اگر میں بولوں کہ ایک اور لطف اٹھانے کا جو ہے وہ دن ہے تو بات بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہوگی، شاہ جی کیا فرمائیں گے؟ بے شک ایسا ہی ہے سلمان بھائی کہ پورا رمضان جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ انعام بھی عطا فرماتا ہے کہ
کھانے اور پینے کے اعتبار سے، اور پھر اس میں مختلف قسم کی چیزیں لوگ پسند کرتے ہیں. میں یہاں پر چاہوں گا کہ سلمان بھائی سے میں ایک سوال کروں. سلمان بھائی آپ سے میں سوال کروں گا، آپ یہ بتائیے کہ کھانے کے مثلا آج عید کا دن ہے، مختلف ورائٹیز ہوں کھانے کی، آپ کیا پسند کریں گے کھانے میں؟ آج سے وہ میں ایک کوشش امتحان میں ڈال رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم دیکھیں دسترخوان سجا ہو، انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے ہوں، سبحان اللہ اکبر، اور آپ کو جو ہے وہ دعوت پیش کی گئی ہو کہ حضرت تشریف لائیے، تو آپ کا انتخاب کیا ہوگا؟ ویسے تو بہت سارے انتخاب ہوں گے، جی جی جی، لیکن جو اولین انتخاب ہوگا شاہ صاحب اس کا پوچھنا جی جی مرحبا. دیکھیں میں تو نگران شورا کے ساتھ میں نے پورا مہینہ پروگرام کیا، اور میزبان اور مہمان کا پروگرام یہ آخری ہم نے 2 دن میں کیا ہے. تو اس میں میں نے ایک بات تو ان کی ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ جب کہیں جائیں اور دسترخوان پر، عدنان بھائی دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے اگر چنے ہوئے ہوں تو سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھا لیں. واہ، یہ تو ہمیں پتہ ہے آپ ماشاءاللہ اسی پر عمل کریں گے. شاہ صاحب پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں یعنی محروم کوئی نہ رہے، سب سے جو ہے وہ حصہ اللہ کی نعمت ہے، لطف اندوز ہونا چاہیے اس سے، بندہ فائدہ اٹھائے، جو طاقت جو قوت آنی ہے ظاہر سی بات ہے آپ نے اس کو نیکیوں میں ہی خرچ کرنا ہے. شاہ صاحب فرمائے اولین انتخاب مرحبا سبحان اللہ وہ کیا ہوگا؟ یہ نمکین ہی کچھ جو ہے نا وہ سب سے پہلے لیا جائے گا. یہ بھی میں نے امیر ابہام آئے آپ، ابہام ہے آپ کا انتخاب. آپ جو ابہام، اب اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ ڈشز کے نام لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ یوں کہہ لیں کہ نام فہرست جو ہے وہ آپ نام لیں گے. دیکھیں آپ جو پوچھ رہے ہیں وہ بھی مبہم ہے، میرا جواب بھی کیا ہے وہ پھر ویسا ہی ہے. تو نمکین کھا لیں گے. انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہیں، یوں کہہ لیں کہ بریانی سے ابتدا ہو رہی ہے، قورمہ بھی ہے، ملائی بوٹی بھی ہے، تکہ بوٹی بھی ہے، روسٹ بھی ہے، دیگر اور جو ہے چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر اگلا جو پورشن ہے وہ میٹھے کا ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے عدنان بھائی. ویسے یہ اور کیونکہ عید کا دن ہے تو شیر خورمہ بھی ہے. سبحان اللہ. میں آپ سب سے پہلے دیکھیں، اب سچ بھی بولنا ہے، بیٹھے ہیں ادھر پروگرام میں، سچ بھی بولنا ہے، تو میں تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ تھوڑا سا روسٹ جو ہے وہ لوں گا، تھوڑا سا روسٹ بھی لوں گا. پھر اس کے بعد یہ باربیکیو سے ہوتے ہوئے ترتیب جو ہم نے کچھ احباب کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے دیکھیے، ورنہ اپنی ترتیب تو روٹی ساڑنے والی ہی ہے. تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے. تو جب بھی مہمان نوازی ہو رہی ہے آپ کی تو یاد رکھیں دو طرح کی باتیں ہیں جو نگران شورا نے فرمایا تھا. مہمان کو چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا سب کو لے لے، اور میزبان مہربانی کرے کہ وہ آپ دیکھتا رہے کہ سب سے پہلے یہ کیا کھا رہا ہے. اچھا مجھے ایک بات یاد آ گئی. حاجی غفور صاحب آپ جو ہے نا وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا ایک اسلامی بھائی نے، عدنان بھائی شاہ جی سننے والی بات ہے، دعوت کی، کوئی غالباً افطاری کا کچھ تھا، روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، کوئی جدول تھا. اسلام نے اصرار کیا کہ آپ افطار میرے گھر پہ کریں، کچھ اس طرح کا مجھے وہ یاد پڑا. بس کھانے کا وہ تھی دعوت تھی. اب وہ طرح کی چیزیں اس نے بھی یوں ہی کر کے جو ہے وہ رکھی، انواع و اقسام کے کھانے، اور اس میں دال بھی رکھی. اچھا حاجی غفور صاحب کا اپنا انداز، اپنی طبیعت، آپ نے وہ کیا کیا، تھوڑا آپ نے دال جو ہے نا وہ لی اور وہ پلیٹ میں ڈالی اور وہ آپ نے جو ہے وہ کھائی. تو اس اسلامی بھائی نے کہا، اس نے کہا غفور بھائی کمال کر دیا آپ نے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے آپ دال کھائیں گے یا پہلے کچھ اور کھائیں گے. تو یہ بھی کام مہربانی کر کے، یہ میزبان کا کام ہے پیش کر کے اب جو ہے وہ مہمان کے حوالے کر دینا کہ اب وہ کیا کرتے ہیں اس کو وہ کھا بھی لے اس کو. تو یہ بھی نہ رکھے کہ پہلے کیا کھا رہا ہے، اچھا کیا کتنا کھا رہا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. عدنان بھائی ایک شادی کا آپ کو سناؤں وسیم بھائی. تو وہ تھے نظام، جیسے آپ کو پتا ہے گاؤں دیہات میں بھی ہوتا ہے، ایک ہی چیز پکتی ہے، جیسے چاول پلاؤ بنا ہوا ہے تو پلاؤ ہی ہے، سالن ہے تو ساتھ یوں ہے. اب ایک بندہ جو ہے نا جس نے دعوت میں بلایا ہوا تھا وہ کہیں ادھر قریب ہی کھڑا تھا جہاں پلاؤ کا جو ہے نا وہ تھال رکھا ہوا. وہ ایک بندے نے 1 مرتبہ لیا، وہ 2 مرتبہ لیا. اس نے کہا یہ آپ چوتھی بوٹی ڈال رہے ہیں. تو یہ بھی کام نہ کرے. تب آپ چوتھی بوٹی، آپ نے بوٹیاں کھانے کے لیے ڈالی ہوئی ہیں تو بندہ اگر کھا رہا ہے تو اس کو پھر کھانے بھی دے. وسیم بھائی بالکل سلمان بھائی آپ نے صحیح فرمایا، اور یہ نظر بھی نہیں رکھنی چاہیے بہت. ایک تو دیکھیں معیوب عمل بھی ہے، اور دیکھیں آپ نے مہمان کے سامنے جو رکھا ہے نا وہ کھانے کے لیے ہی رکھا ہے جی، دکھانے کے لیے تو رکھا نہیں ہے. ایسی بات. تو اب تب کھانے کے لیے رکھا ہے تو پھر ظاہر ہے مہمان نے کھانا بھی ہے. تو یہ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے. اور یہ دیکھا جاتا ہے بعض اوقات کے کھانا اگر کوئی شخص آیا اور وہ کھا کر چلا گیا اور پھر وہ زیادہ ہی کھا گیا
تو پھر پیچھے سے یہ بات کرنا کہ یار یہ تو کچھ زیادہ ہی کھا گیا ہے بھائی. تو ایسا اگر اس نے پیسے نہیں دیے وہ جو دیتے ہیں تو پھر تو قیامت بھی ٹوٹے گی. پھر قیامت ٹوٹے گی. وہ تو پھر بہت ہی سیریس کیس ہو جائے گا. اللہ. لیکن بس ایسے موقع پہ یہی ہے کہ تب رکھا ہے تو بھائی مہمان کے لیے رکھا ہے. مرحبا. واہ جتنا کیا کھا بات ہے. اور اب مہمان آیا اپنا رزق لے کر آیا اور جو اس کے مقدر میں دانا ہے نا وہ کھا کے جائے گا. کہیں نہیں جانا ہے. ایسی بات. وہ اس کے پیٹ میں ہی جانا ہے. ایسی بات. میں یہاں عرض کروں اکرام ایک مسلمان کے اکرام کے لیے کریں گے, مہمان کے اکرام. دیکھیں کھانا تو ویسے ہی جانا ہے, جو آپ نے پیش کر دیا نا مہمان اس کو کھا کے جائے گا. لیکن اگر آپ کی نیت مسلمان کے اکرام کی ہے, صلہ رحمی کی ہے, مہمان کے احترام کی ہے, تو اب اس کھانے پر آپ کو اجر بھی ملے گا, ثواب بھی ملے گا. اور یوں کہہ لیں کہ وہ دل بھی نہ جلائے بندہ, خوش دلی کے ساتھ پیش کریں کہ مہمان آیا میرے گھر, اپنا رزق لے کر آیا ہے, اور جب یہ جائے گا تو پھر خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دے. مرحبا. سبحان اللہ. تو یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ کھانے کے جانے کا دکھ نہیں ہوگا. ورنہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت کر کے نا بندہ اس پر افسوس ہی کرتا رہے گا, اجر و ثواب تو گواہ بیٹھا اور کھانے سے بھی نہ روک سکا, کھانے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا, اجر و ثواب بھی گواہ بیٹھا اور کھانے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. اچھا وہ میں یہاں قرآن کریم کا انداز پیش کروں. قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے اور یہ اہل بیت کا انداز ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ. بھئی جو کھلا رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں, بس رب کیا ہو جائے, راضی ہو جائے. ہم تو شکریہ کے طالب نہیں ہیں, شکریہ بھی نہیں چاہتے, کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے. یہ قرآن نے اہل بیت کا انداز جو ہے وہ عطا فرمایا ہے, اور یہی ایمان والوں کا انداز جو ہے وہ ہونا چاہیے. چلے بارہ گفتگو انشاءاللہ الکریم عید کا موقع ہے تو چلتی رہے گی انشاءاللہ. روایات کا بیان بھی جو ہے وہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ الکریم. کچھ ذکر رسول سنتے ہیں. عرفان بھائی ہمارے ماشاءاللہ آڈیو شعبے کے بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں اور بڑا پیارا جو ہے یہ کلام پڑھتے ہیں. تو آج میں چاہوں گا کہ یہ کلام جو ہے وہ سنائیں. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بیٹھتے ہیں جہاں بھر کے عالم, عالم مدینے میں. مرحبا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں, مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں, آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں. ہوتا نہیں کوئی بھی, ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں, ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں. اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے, اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے. لے جاؤ غریبوں کا, لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں,
خام مدینے میں، اور آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ، آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ، سرکار کی رحمت تو، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو، وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا، دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں، دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں، چھیڑو نا طبیبو تم بیمار مدینہ کو، چھیڑو نا طبیبو تم بیمار مدینہ کو، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ ماشاءاللہ، اللہ خیر والی حاضری نصیب فرمائے اور عید مدینہ بھی اللہ نصیب فرمائے۔ حضرت قبلہ جناب بلال مدنی صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں۔ جی مرحبا، ماشاءاللہ بلال بھائی، عید مبارک شیخ بلال، ماشاءاللہ۔ آپ کو بھی عید مبارک اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عید مبارک، اللہ تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے اور اس عید کو واقعی عید سعید بنائے ہمارے لیے۔ آمین آمین آمین۔ بلال بھائی یہ بتائیں کہ اگر آپ کو عید مبارک کہنے کا موقع دیا جائے اور فون آپ کے ہاتھ میں دیا جائے تو سب سے پہلے آپ کس کو فون کر کے عید مبارک جو ہے وہ کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میری خواہش ہوگی کہ میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عید مبارک اور ان سے دعائیں لوں، مرحبا، تاکہ واقعی میری عید سعید ہو جائے۔ کیا بات ہے، مرحبا۔ رشتہ داروں میں اگر دیکھا جائے بلال بھائی تو سب سے پہلے والد صاحب کو میں کال کرتا ہوں، نارملی جو عادت ہے۔ کیا والد صاحب جب والدہ حیات تھی، اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، تو والدہ اور والد صاحب دونوں کو میں کال کر کے پہلے عید مبارک کرتا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لیے پہلے میسج ریکارڈ کر کے سینڈ کیا، پھر والد صاحب کو کال۔ کیا بات ہے بلال بھائی، اللہ آپ کو برکت دے۔ اور مجھے علم تھا عدنان بھائی، اور میں نے اس لیے یہ سوال کیا، یہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے، بالکل، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچے بسے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کے پھر یہ انداز ہوتے ہیں کہ ان کو عید پر جو ہے وہ عید مبارک کہنے کے لیے اپنے والدین جو ہے وہ پہلے یاد آ رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو مبلغین بیٹھے ہیں
ان کا بھی جو ہے وہ یہی انداز ہے. میں نے بھی سب سے پہلے فون کیا گھر پہ پروگرام کے لیے آتے ہوئے, پہلے جو ہے وہ اپنی امی کو فون کیا ہے. اب والد صاحب نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے, اس لیے ان سے جو ہے وہ نہیں ہو سکی بات, تو ان کو بھی انشاءاللہ عید مبارک جو ہے وہ کہیں گے. تو یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے. اور اسلام ہمیں جو ماں باپ کے ساتھ, بلال بھائی, شیخ بلال, جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا اسلام جو ہے وہ درس دے رہا ہے, اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ والدین کو اولاد جو ہے وہ یاد رکھے, اور اولاد اگر آگے پیچھے جو ہے وہ ہو بھی رہی ہے تو یوں ہونا نہیں چاہیے, لیکن والدین کو بھی شفقت سے جو ہے وہ نوازنا چاہیے. بلکہ والدین عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ شفقت فرماتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی سلمان بھائی, آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی ہے. دیکھیں, والدین کی دعا جو ہے نا وہ اولاد کے حق میں قبول ہے. مرحبا. اب وہ اچھی دعا ہو یا جس کو ہم بولیں ناراضگی کی صورت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ ہو, دونوں صورتوں میں قبول ہے جو دل سے نکلتی ہے. جی. اب عید کا مبارک دن ہے, اور اس دن رب تبارک و تعالی لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے. واہ. اب سب سے پہلے والد صاحب سے ہی دعا لے لی جائے مرحبا. کہ کیا خبر والد صاحب کی دعا کی برکت سے ہی ہماری واقعی عید سعید بن جائے, واقعی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے, ہمارے دن اچھے ہو جائیں, ہمارے جو دن کا آغاز ہے وہی اچھا ہو جائے. تو یہ سب سے پہلے تو والد صاحب, اور والد صاحب یعنی والدین, ان کے ساتھ احسان, بھلائی, خیر خواہی کا تو ہمیں خود قرآن پاک اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے. درست فرمایا. اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل ہمارے سامنے ہے, اولیاء کرام علیہم الرضوان کی تلقین ہمارے سامنے ہے, اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خصوصی نصیحت اور تربیت ہے کہ والدین کو ہر لمحہ اور ہر وقت یاد کریں. مرحبا. ہمارے نیک اعمال میں بھی ہے نا کہ ہر نماز کے بعد آپ نے والد صاحب, پیر و مرشد, استاد صاحب کے لیے دعا کی یا نہیں کی. مرحبا. بڑی پیاری بات کہی. اور ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے. خوش نصیب اولاد ہے جو اپنے والدین کو یاد بھی رکھتی ہے. اور قبلہ نگران شورا سے عدنان بھی میں نے ایک دفعہ اس موضوع پر بات کی. میں نے کہا آپ اتنی گفتگو فرماتے ہیں, چاہے آپ کے بیانات ہیں قبلہ شاہ جی اور وسیم بھائی, میں نے کہا کہ آپ کے بیانات ہیں, آپ کی گفتگو, آپ کیا چاہتے ہیں اولاد سے؟ آپ اولاد سے کیا چاہتے ہیں؟ نگران شورا نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اولاد اپنے والدین سے جذباتی حد تک محبت کرے. واہ. یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول جب آئے گا تو وہ اولاد کو والدین کے ساتھ جو ایک ریلیشن ہے, جو ایک احساس ہے, اس میں کہاں تک لے کر کے جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عید کا موسم ہے عدنان بھائی, اور عید کا دن ہے, عید الفطر کا. ناظرین کی کالز بھی ہیں وسیم بھائی, کالز کو جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں, پھر مزید بھی آگے بڑھتے ہیں. جی. میرا نام محمد فضان اتاری ہے, میں اقبال نگر سے بات کر رہا ہوں. میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے آپ کو عید مبارک. خیر مبارک. ماشاءاللہ. حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی اور جتنے صحابی اس سلسلے میں موجود ہیں ان سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. سلمان مدنی بھائی سے عرض ہے, یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ بچپن میں جو ہے وہ عید کس طرح گزارا کرتے تھے, اور آپ سے عرض ہے کہ اگر عید کے موقع پہ کچھ آپ پنجابی وچ بھی مدنی پھول بیان فرما دیو تو جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو برکت دے, واسطے رہو, آباد رہو, سلامت رہو. جی بچپن عید جی میں دوجے بچے گزارتے رہے, اسی بھی انجی جتنا گزاری یہی ہوتا سی بھائی عیدی ملے دی کہ نہیں عیدی ملے دی. اور مجھے یاد ہے کہ میں اپنی اماں جی سے یہ کہا کرتا تھا کہ ماں جی اینے پیسے میرے جڑے نا ہو گئے, اتنے پیسے اے میرے پیسے تھوڑے کول ادھار نے, اتنا مجھے جو ہے وہ یاد یوں آ رہا ہے. تو بہرحال اللہ پاک جو ہے وہ خیر فرمائے, والدین کو اللہ پاک سلامت رکھے. اور عید ہو یا عید کا دن ہے, خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے, ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا انداز ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے, نافرمانی ہے. قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب زیدہ شرف, انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. آپ نے فرمایا کہ ایسی تفریح جس میں اللہ رسول کی نافرمانی نہیں ہے وہ جائز ہے, وہ کرے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور جہاں پر اللہ رسول کی نافرمانی آ جائے گی تو وہاں کام کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. مزید کال دیتے ہیں.
मैं खिच्ची वाला से सैयद ज़ैनुल आबिदीन अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे सलमान अंकल, आपको, आपकी पूरी टीम को और मदनी चैनल के सब नाज़रीन को हमारी तरफ से ईद मुबारक। मरहबा। मोहम्मद बिलाल अत्तारी बाबुल मदीना कराची से सलमान मदनी साहब को, शाह साहब को और तमाम मदनी चैनल के अहबाब को मेरी तरफ से, मेरे वालिदैन की तरफ से, मेरे भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला इस ईद के सदके आप सबको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए, अपनी रहमतों के साए में रखे, अपनी रहमतों का नुज़ूल आप पे हमेशा फरमाता रहे और आप सब की तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। आप सब से भी मेरे और मेरे वालिदैन की तरफ से और मेरे भाई बहनों की तरफ से दुआओं की इल्तिजा है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई जर्मनी से हमारे साथ हैं। बिलाल भाई ये बताएं, जर्मनी में लोग ईद कैसे मिलते हैं? जर्मनी में मुख्तलिफ कम्युनिटीज का मुख्तलिफ अंदाज होता है कि जिस तरह हमारे पाक व हिंद में तो होता है कि नमाज पढ़ी, नमाज के बाद मुलाकात की आपस में लोगों से और फिर घर में बच्चों का और फिर रिश्तेदारों के यहाँ जाने का। तो यहाँ पर अगर छुट्टी का दिन ना हो, ईद का दिन, तो फिर लोग अपने कामों पर भी जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ कम्युनिटीज का, जिस तरह अरबी कम्युनिटी का यहाँ पर एक अंदाज है, फतूर जिसको हम नाश्ता बोलते हैं, वो नाश्ता ईद के बाद यहाँ मस्जिद में ही करते हैं। वाह। तो फिर तब यानी कोई अपने घर से कुछ पका कर ले आएगा, कोई कुछ पका कर ले आएगा, वो फिर मस्जिद के बाहर स्टॉल लगाकर उस पे रख देते हैं, प्लेटें वगैरह। क्या बात। तो फिर लोग वहीं पे एक दूसरे के साथ जो है ना मुलाकात करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। फिर ये है कि यहाँ जिनके अजीज व अकारीब दोस्त अहबाब हैं तो वहां पर भी जाते हैं। तो नॉर्मली यहाँ थोड़ी सी बिजी लाइफ होती है तो आजमाइश हो जाती है इस हवाले से। चलो, ये भी बड़ा अच्छा अंदाज है जो आपने बताया। जी जी, मजेदार है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और खाने भी उम्मीद है मजेदार ही होते होंगे माशाल्लाह, ईद का मौका है तो। बिलाल अच्छा, भाई ये अरब में जी जी बिलाल भाई, हमारे यहाँ पे भी ये जिस मरकज में हूँ मैं अभी, अपना फैजान ईमान, तो यहाँ पर इनके यहाँ ईद पर एक खास किस्म की मिठाई जो है वो तमाम नमाजियों में तकसीम की जाती है। वाह 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 जी वाह, कितनी प्यारी प्यारी बात। तो अच्छा, फिर ये है कि कहवा और खजूरें, ये भी जो नमाजी नमाज पढ़ के जा रहा होता है तो बाहर बेंचें और टेबल कुर्सी वगैरह लगी होती है मस्जिद के बाहर या मस्जिद में ही, बिनाए मस्जिद में किसी एक मकाम पर, तो वहां पर ये रिफ्रेशमेंट का इंतजाम होता है। तो एक बहुत अच्छा मंजर पेश करता है कि एक दीनी और आपस में भाईचारे का एक मंजर पेश होता है। वाह 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 वाह, मरहबा। वहां पर आपने ज़ियाफत का जिक्र किया है और यहाँ मुबल्लिगीन के पास भी आ रहा है। मुबल्लिगीन तो माशाल्लाह निपटा रहे हैं, इनके पास जो रखा हुआ है उसको भी फैज लुटा रहे हैं। तो बहरहाल अपने तो गुफ्तगू ही कर रहे हैं। बहरहाल जब इनकी बारी आएगी तो फिर हम कुछ ना कुछ निपटा लेंगे, ये जाहिर सी बात। अब हमारी बारी ना आने दे। अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, आपकी बारी के बगैर काम नहीं चलेगा खालिद भाई, आपकी बारी आना जरूरी है। तो ये आपस के अंदर एक मोहब्बतों का तबादला और एक खैर खाही, ये इस्लाम को मतलूब है। वाह जी वाह। इस्लाम इसको पसंद करता है कि इस्लाम के मानने वालों के दिल भी क्या हो, कीने से, दुश्मनी से पाक और साफ हो, और आपस में बैठे हुए हैं तो कोई दिल के अंदर एक दूसरे का बुग़्ज़ लेकर, कीना लेकर इस तरह से ना बैठे, मतलब बिल्कुल साफ दिल होकर और अच्छे बंदे बन करके और खैर खाही और मोहब्बत का जो है वो अंदाज अपना करके रहेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें पाएंगे। हमारे स्टूडियो में यहाँ आप देख रहे हैं कि खालिद भाई भी तशरीफ ला चुके हैं, मरहबा, और जनाब अदनान शेख अत्तारी साहब भी जलवा अफरोज हुए हैं। मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह, क्या बात है जी, अल्लाह बरकत दे। नाज़रीन की कॉल भी है, कॉल देते हैं इंशाअल्लाह। जी, मेरा नाम फातिमा तारिया है, मैं मिंजनाबाद से कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे सलमान अंकल, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो और साकिब बापू आपको भी ईद मुबारक हो। प्यारे प्यारे साकिब बापू, आप मुझे अपने पसंद का कोई कलाम सुना दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। वाह जी वाह। शाह जी, आते आते मैं ये सोच रहा था कि कहीं ये हो ना गया उस सेगमेंट और मैं रह ना गया। अल्लाह, अभी ईद पर ये था कि ये तय था, ये तय था कि शाह साहब
عید پہ کلام جو ہے وہ سنائیں گے. واہ. کیا جی؟ اور پنجابی کا سنائیں گے, اور یہ بھی طے تھا. اچھا یہ بھی طے تھا. چلیں یہ تو اور نور نور ہو گیا. لگتا ہے شاہ صاحب قبلہ تیاری کر کے تیاری کر کے ہے, ایسا ہے تیاری مضبوط ہو نا تو پھر بندے کو کہا جائے نا کل امتحان ہوگا تو کل نہیں آج ہی لے لو. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا. اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا. سچ آکھاں تیرا بھی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چند بدر مت چمک دی لاٹ نورانی مت چمک دی لاٹ نورانی. کالی زلفت اک مستانی کالی زلفت اک مستانی. مخمور یقین مد بھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ شاہ جی, مرحبا مرحبا, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. ہم جو ہے وہ وسیم بھائی سے کچھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. وسیم بھائی, عید کے موقع پر کچھ جو ہے وہ افراد و احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی نہ کوئی ہلکا پھلکا سا میں لفظ بولوں تو وہ تماشا بھی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ انہوں نے بنانا ہوتا ہے. کیا پیغام دیں گے آپ اور کیا کہیں گے؟ بھی کسی ایسے سے آپ کا واسطہ پڑا؟ بعض لوگ تو واقعی میں ایسے مشہور ہوتے ہیں کہ کسی بھی خوشی کے موقع پر کسی بھی فرحت کے موقع پر انہوں نے سمجھ لیں کہ اپنا موڈ آف ہی کرنا ہوتا ہے, یعنی انہوں نے منہ سجانا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں تب خوشی کا موقع ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج کے دن فضل, اس کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ عام فرما رہا ہے, اور اس کی فضل بندوں پر, اس کا کرم بندوں پر, اس کی رحمت بندوں پر آ رہی ہے. تو کچھ نہیں جاتا کسی کے سامنے مسکرا کر ملنے سے, کچھ نہیں جاتا کسی کے دل میں خوشی داخل کرنے سے, مرحبا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تھوڑی سی مسکراہٹ ہو جائے گی نا تو کسی کے غم دور ہو سکتے ہیں, اور اجر و ثواب الگ ہے. کیا بات. تو یہ جو کوالٹی ہوتی ہے نا ایسی, یہ سلمان بھائی یہ ایک موقع نہیں, ہر خوشی کا موقع, جی شادی ہو تب بھی یہ پرابلم کریں گے, عید کا دن ہو تب بھی پرابلم کریں گے, اور بس ان کا ایک موڈ ہوتا ہے کہ مجھے اہمیت دی جائے, مجھے عزت دی جائے, کوئی نہ کوئی انہوں نے جسے کہتے ہیں نا مسئلہ کھڑا کرنا ہی کرنا. سمجھدار وہی ہے اور اچھی عادت وہی ہوتی ہے, اور یہ جو انداز اپنایا جا رہا ہے یہ بالکل اچھی عادت نہیں ہے.
بلکہ خوبصورت عادت یہی ہے کہ بھئی عید کے موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، فرحت کا موقع ہے، لوگوں سے ملیں، پیار بانٹیں، محبت بانٹیں، بس انداز تو یہی ہونا چاہیے. ایسی چھوٹ وہ ہے عید موقع بھی عید کا نا کبھی کبھی ہی جو ہو گیا ہے اس پر درگزر ہے، آئندہ کے لیے تنبیہ ہے. آئندہ کے لیے تنبیہ. ظاہر سی بات ہے افضل، بات یہ ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے درگزر، 2 دفعہ بھی ہو ہی جاتا ہے، لیکن پھر بار بار درگزر آپ کروائیں نا، ایک وہ کام اللہ رحمت کی نظر فرمائے تو درگزر کرنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے. ویسے بعض لوگ جیسے وسیم بھائی بات فرما رہے تھے نا، اسی پر عرض کرنا چاہوں گا. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں وہ آئیں اور بغیر ناراض ہوئے تشریف لے جائیں تو وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اور لوگ اسے مبارکباد دیتے ہیں، بھائی تمہارا نصیب بہت اچھا ہے، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ ماں بدولت تشریف لائے اور ہنستے مسکراتے. ایک تو ہنستے مسکراتے، ایک یعنی ناراض ہوئے بغیر چلے گئے اور اوپر سے مسکرا بھی رہے تھے، تو آپ کے تو مقدر جاگ گئے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ یعنی یوں کہہ لیں سال میں ایک آدھ مرتبہ مسکرانے والا بندہ، بھائی عید پر آیا تھا تو وہ مسکراتے ہوئے دیکھا گیا ہے جی. یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے، بھائی تم نے کبھی مسکراتے ہوئے دیکھا ہے اس آدمی کو، کبھی اس کو خوش بھی دیکھا ہے؟ ہر وقت یوں لگتا ہے جیسے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہیں. تو ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے. بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خوشیاں عطا فرمائی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، دونوں جو ہے وہ انداز ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا، اللہ اکبر سبحان اللہ. اور پھر مسکرانے میں بھی مختلف انداز، اللہ اکبر سبحان اللہ. کریم ہے، کبھی تبسم فرمایا کرتے تھے اور کبھی جو ہے وہ اس سے مزید آگے والا معاملہ ہوتا، اور کبھی اتنا خوش ہوتے کہ مبارک داڑیں جو ہے نا وہ نظر آ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز ہیں. ہم انہی آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. بلکہ یہ جو مسکرانے والا معاملہ ہے نا، اس کو صحابہ کرام علیہ مردوان ایک تو زندگی میں اپنے جو ہے وہ یوں کہہ لیں نافذ رکھنا، اس کو لے لیجئے. صحیح عرض کر رہا ہوں، زندگی کے اندر مسکرانا جو ہے وہ بندے کو آنا چاہیے، مسکرانا سیکھنا چاہیے. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں مسکراتے بھی نہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یار میرا جو ہے نا چہرہ مطلب یوں کہہ لیں مسکراہٹ سے سپاٹ رہتا ہے. جی یہی لفظ بولا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم تو محدثین کرام کا جو انداز دیکھتے ہیں وہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے اگر کچھ ارشاد فرمایا نا تو وہ حدیث پاک بھی مسکراتے ہوئے بیان فرمایا کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہ مردوان بھی پھر وہ جو احادیث مسلسلات ہیں ان کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس انداز میں انہیں بیان فرمایا، صحابہ کرام علیہ مردوان اور محدثین نظام اسی انداز میں اس کو بیان کیا کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر مسکراہٹ کو ایڈ کرنا چاہیے. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ. سبحان اللہ. جس کی تسکین سے روتے ہوئے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، سرکار کا مہمان مدینے
مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے جان مدینے میں رہے ان کی الفت غم کونین بھلا دیتی ہے بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے اور چھوڑ دلوں جان یہ کہہ کر عازم چھوڑ آیا وہ دلوں جان یہ کہہ کر عازم سامان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا سبحان اللہ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ سیگمنٹ ہوگا یہ جو اسپیشل سیگمنٹ ہے مقدس مقام کی زیارت بھی کروائیں گے اور وسیم بھائی اور حافظ عدنان چشتی صاحب کے مابین ہوگا اور یہ دکھائیں قبلہ طیب بھائی یہ کیا کیا کون کون سے مقدس مقام ہے دو جبل نور ہے اچھا جبل نور ہے اللہ آپ کو بھی دکھائے اور دوسرا کیا ہے جی یہ غار سار ہے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلے جی بہرحال یہ عدنان بھائی اور وسیم بھائی میں ہوگا اور یہ آپ کو جوڑنا ہے وسیم بھائی اور ایک ڈائز پر آپ کھڑے ہوں گے اور ایک ڈائز پر حافظ عدنان چشتی صاحب جو ہے نا وہ کھڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ جبل نور ہے جی یہ جبل نور کو جو ہے وہ یہاں یہ پیسٹ کیا ہے ہم نے اس کے مختلف جو ہیں وہ بنا کر کے لکڑی کے پیسز ان کو جوڑیں گے تو کیا بنے گا جبل نور اور وسیم بھائی جب جو ہے وہ ان کو جوڑیں گے تو کیا بنے گا غار سور بنے گا 1650 میٹر بلند جو غار ہے مقدس غار جہاں پر جناب صدیق اکبر آقا کریم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے کر کے گئے میں صدقے یا رسول اللہ مرحبا جی وسیم بھائی آپ بھی اور عدنان بھائی آپ بھی یہ اس کو یوں اب آپ اس کے اوپر بنائیں جیسے چاہیں بنائیں اس کے جی مطلب اس کے اوپر رکھ کے آپ جوڑنا جی میں آپ کو کلو دیتا ہوں جیسے یہ ہے نا یوں ہے یوں آئے گا کیسے آئے گا بہرحال جو بھی ہے اپنی ذمہ داری پر ہے دیکھیں ہم تو آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں اور مشورہ صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے جی ٹائم سٹارٹس ناؤ دونوں مبلغین ماشاءاللہ کیا بات ہے جی عید مبارک ہو عید مبارک عید مبارک
मुबारक हो, मुबारक ईद मुबारक, ईद सभी को ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद सभी को ईद मुबारक, है खुदा रहमत लुटाता ईद में। किसी की हेल्प कर सकता हूँ मैं डायरेक्टर साहब? इजाज़त है, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं हेल्प कर सकते हैं, तो मैं वसीम भाई की हेल्प तो क्या करूं? वसीम भाई तो पहले ही सही बना रहे हैं। हाफिज़ साहब ये ना आप ना ये जबल को पहले देखिए, ये जबल लिखा हुआ है ना नीचे, अपने बंदों की ना यूं नहीं, के ये जबल देखें, जबल अपने बंदों की मगे रमज़ान के बाद जबल लिखा हुआ है, इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है, इसका भी कोई पता नहीं है। रब है करता ईद में, मेजबानी रब है करता ईद में। मुबारक ईद मुबारक, ईद सभी को ईद मुबारक, आशिकाने मुस्तफा को ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो, रहमत लुटाता ईद में। भाई ने देखे आप साहब कितना करीब कर लिया जी, यही तो बात है, ये दो ही काम तो हम करवा रहे हैं आपसे जो आपने कभी नहीं किया, वही तो करके दिखाएं। ये बनाया ही इसलिए है क्योंकि आपने कभी ये किया नहीं। प्यारे अल्लाह तेरी वाह वाह अदनान भाई, मरहबा, सही जोड़ा आप। जी शाह जी आप भी देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल, माशाअल्लाह। खालिद भाई जी बिल्कुल, क्या बात। वसीम भाई आगे, वसीम भाई को वो जो गार लिखा हुआ है ना, गार ने थोड़ी हेल्प कर दी है माशाअल्लाह। मरहबा, को ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। ये गलत भी हो सकता है जी, गलत भी हो सकता नहीं गलत नहीं हो सकते हैं, सही सारे ये सही है, ये गारंटीड है। और भी लेना, इनको रखे ऊपर, सबको पहले पेस्ट कर लें फिर उनको सेट करें, ये आसान है। एक एक उठाएंगे ना तो प्रॉब्लम होगा, सबको उठा के उसके ऊपर रखें और फिर आप इसको मिलाते जाएं। ये तो मिला हुआ है, ये तो सही है। इधर दिखाएंगे, ये मुझे दिखाएं, ये फिट वाला, हाँ ये इधर आएगा, देखें ये यूं यूं लग गया। अच्छा मैंने भी पहले को बनाया नहीं है, ये आपके दिन में ये ना है ना, सलमान भाई तो पहले करके आके आपने बनाया होगी तब भी कोई मसला जी, आप तो आप है ना जी, बनाया हो तब तो ये यूं आ गया, सही है। ईद मुबारक, ईद सभी को। वाह वसीम भाई, आप साहब देखें वसीम भाई बना रहे हैं माशाल्लाह, मदीना मदीना। मुबारक हो जबले नूर शाह जी हैं जी, अदनान भाई जबले नूर पर शेर भी हो जाए, सुभान अल्लाह। जबले नूर और जबले सौर और उनके गारों पर सलाम। जबले नूर जबले सौर के गारों पर दुरूद, नूर बरसाते पहाड़ों की क़ितारों को सलाम, नूर बरसाते पहाड़ों की क़ितारों को सलाम, नूर बरसाते पहाड़ों की क़ितारों को सलाम। मैं आबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम। हुस्न काबा का भी मंज़र किस कदर पुरकैफ है, हुस्न काबा का भी मंज़र किस कदर पुरकैफ है, हुस्न काबा का भी मंज़र किस कदर पुरकैफ है। झूम कर कहते हैं अता उन नज़ारों को सलाम, जबले नूरों जब
सलाम नूर बरसाते पहाड़ों की क़तारों को सलाम नूर बरसाते पहाड़ों। जी वसीम भाई ये मुकाबला जीत चुके हैं, सुभान अल्लाह, उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो वसीम भाई मुकाबला कोई जीतता है ना तो उसको इनाम मिलता है, यहाँ जीतने वाले को इनाम देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। अब आप देखें, अब आप हारने वाले को क्या इनाम दे रहे हैं, अब ये तो आप जाने और हारने वाला जाने। नहीं, दरअसल बात यहाँ पे हार जीत होती है क्या? ये सही मानों में तो हमारे चिश्ती साहब की मेहरबानी है कि इन्होंने हमें जितवा दिया। अल्लाह अल्लाह। अदनान भाई ने बड़ी प्यारी बात की। भाईजान तशरीफ रखिए। मेहरबानी इन्होंने किया तो इनाम भी यही। यहाँ पर क्या हार जीत होती है जी? हार जीत होती है? हार जीत ये भी एक सवाल है अदनान भाई, हार जीत होती है या नहीं होती? हार जीत देखें बमाना यूं जैसे आम तौर पर होता है कि वो एक तफाखुर वाला मामला होता है ना। हाँ। जो जीत गया वो हारने वाले को हकीर समझता है। और हमारे यहाँ हूटिंग वाला जो मामला होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदनी माहौल में ऐसा कुछ नहीं। वाह वाह वाह। जीतने वाले भी हमारे हैं और हारने वाले भी हमारे ही हैं इंशाल्लाह। वाह जी वाह, मरहबा, माशाल्लाह। इस तरह वाला मामला नहीं होता। क्या बात है। ठीक है जी, तो अब क्या वसीम भाई अदनान भाई को क्या इनाम दे रहे हैं आप? ये तो देखिए, यही तो हमारा कमाल है। ये तो आखिर में तो हमने बताया ही नहीं भाई, मुकाबला हो रहा है लेकिन इस मुकाबले के बाद इनाम क्या मिलेगा या क्या होगा उसका तो जिक्र ही नहीं था, वो तो हमने बताना था। और वो ये था जो अब हमने क्या कर दिया है, बता दिया। चले पर जो दे जो क्या देंगे, मैं क्या लूंगा, मेरा ख्याल लेने वाला जाने, देने वाला जाने। हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कहाँ आए हो? किधर आए हो? किसके साथ जाना है? किसके साथ जाना है? पापा के साथ। बापा के साथ कहाँ जाना है? मदीने। हाँ मैं सदके जाना, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी एरोप्लेन पे जाना है? एरोप्लेन पे जाना है? एरोप्लेन पे, एरोप्लेन पे कहाँ जाना है? कहाँ जाना है एरोप्लेन पे? बोलो, एरोप्लेन पे कहाँ जाना है? मदीने चलो भाई। मदीने। वाह, ऊंची आवाज से। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? शर्मा रहा है, माशाल्लाह। ये भी चलो सुनाओ, इल्म के शौक में सुनाओ। ये पकड़ो, माइक दो। इल्म के शौक में, इल्म के शौक में सुनाओ जी। इल्म के शौक में घर से मैं हूँ चला। इल्म के शौक में उजला शिकना इल्मदी है ये मकसद मेरा, दूल्हे मंजिल रास्ता ले पा, दूल्हे मंजिल रास्ता है कड़ा होला पर कमर में बदली माशाल्लाह। जी 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 प्यारे बेटे, चलो जी माशाल्लाह। ये एहसान है मदनी चैनल का और ये बहार है मदनी चैनल की और अमीर सुन्नत की। अल्लाह तबारक व तआला उम्र में जो है वो बरकत अदा फरमाए और अल्लाह इनको तवील उम्र खिजरी जो है वो नसीब फरमाए कि बच्चे जो है वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना के लिए जो है वो तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं। खालिद भाई का बेटा है, उसका भी यही जो है वो अंदाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ठीक है, अब जब बच्चे ना बोल रहे हो ना तो फिर उनको ज्यादा बुलाना भी नहीं चाहिए, वरना जो आप चाह रहे हैं वही बोले ये भी जरूरी नहीं है। चले नाज़रीन की कॉल देते हैं। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बारे ही बहुत अच्छा जा रहा है। इसमें मेरा ये सवाल था कि बाज़ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो ईद पर भी नाराज़ रहते हैं, उनको मना लिया जाए, मैसेज किया जाए, कॉल की जाए, व्हाट्सएप किया जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते, उनके लिए आप क्या फरमाएंगे? नहीं मानते तो मान जाना चाहिए उनको। आप देखें फिर लोग मनाते भी नहीं है फिर खालिद भाई। सलमान भाई एक बात तो ये है कि उनके अपने रवैये जो नहीं मान रहा है वो पॉजिटिव नहीं होते। दूसरी बात ये भी है कि जो मनाने वाले अफराद होते हैं ना, तो वो भी मिस कॉलों पर अगर मनाने की कोशिश करेंगे तो फिर कैसे मानेंगे? आप मैसेज पे मैसेज भेजे चले जा रहे हैं। आप ऐसा करें ना, ईद का दिन है, खुशी का मौका है, आप घर पहुंच जाएं,
सलमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मानने वालों में ये रिवायात आज तक मौजूद है कि घर आए मेहमान को अल्हम्दुलिल्लाह दुत्कारा नहीं जाता, काला नहीं जाता। आप प्यार से चले जाएं, मोहब्बत से चले जाएं, कोई गिफ्ट ले जाएं, कोई तोहफा ले जाएं। कभी तो आपका और उनका अच्छा मिजाज रहा है, अच्छा दोस्ताना माहौल रहा है, पसंद पता होगी, कोई ले जाए ऐसी चीज़, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतें बढ़ती भी हैं। और नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने भी मोहब्बतें बढ़ाने का ये नुस्खा इरशाद फरमाया है कि तोहफा दो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। क्यों तोहफों का तबादला हो, तबादला नहीं भी हो रहा, यानी उस तरफ से नहीं भी आ रहा, तो कम से कम इस तरफ से तो जाना चाहिए कि एक अपनी जितनी कोशिश हम कर सकते हैं वो कर लें। लेकिन फिर भी अगर कोई मुंह फुलाकर ही बैठा हुआ है तो उसको भी समझना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला वो है सलमान भाई जिसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उसने मुसलमानों को रिश्तों में बांधा है और इनके रिश्तों का अल्लाह तबारक व तआला ख्याल रखने का इन्हें हुक्म भी इरशाद फरमाता है। तुम रिश्तेदार हो, रिश्तेदारियों में तुम बंधे हुए हो, लिहाजा अपने रिश्तेदारियों का ख्याल भी रखो। फरमाया वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, अल्लाह तबारक व तआला से डरो, रिश्तेदारी के मामले में भी इसका ख्याल रखो। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दामनगीर हो कि मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज़ ना हो। और जहाँ तक दूसरे इसके साइड को देखें, वो सुलह का साइड है, वो मोहब्बत का साइड है, वो एक दूसरे को साथ लेकर चलने का, आगे बढ़ने का मामला है। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला के ज़्यादा करीब वो है जो सुलह में जल्दी करने वाला है। तो हम यूँ इस तरह पैगाम मोहब्बत को, प्यार को लेकर आगे चले। माशाअल्लाह, मरहबा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, क्या हाल है आपके? वाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। सीधे हाथ से, ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो, सीधे हाथ से, दूसरे हाथ से। रहमत लुटाता ईद में, फजल बंदों पर है करता ईद में, है खुदा रहमत लुटाता ईद में, फजल बंदों पर है करता ईद में। या खुदा उस शख्स पर तू फजल कर, या खुदा उस शख्स पर तू फजल कर, जो कोई भी हो तरसता ईद में, जो कोई भी हो तरसता ईद में। अल्लाह हाफिज़ फिजान, अल्लाह हाफिज़, माशाअल्लाह। ऐसा ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ठीक है मेरे, ठीक है। चल मदीना, जल्दी बोल दो चल मदीना, बोल दो चल मदीना। ले जा ले जा ले जा। सलमान भाई, हमारे लिए भी कुछ ईदी का सामान होगा? बोल दिया जी, तलब आप अपनी जगह ही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कौन लेते हैं इंशाअल्लाह। जी बिलाल भाई, क्या कह रहे थे आप? इनका ईदी का सामान है माशाअल्लाह, निगरानी शुरा की भी ज़ियारत हो रही थी जी, तो ईदी भी तकसीम कर रहे थे। अगर हमें ईदी में चल मदीना की भीख मिल जाए, हाय 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 हाय, दावत बरकातुहुल आलिया से, वो जहाँ से मिलती है वही रब्ता करना। ईद की खुशी का मौका है, कुछ सिफारिश हो जाए। चल मदीना के लिए मौके का इंतजार नहीं होता, करम का इंतजार होता है। वाह 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 वाह। अच्छा, बाप पहली मर्तबा चल मदीना कब हुए थे? चल मदीना हुए थे या मिल मदीना हुए थे? क्या आपने वैसे मुतालबा किया हो चल मदीना का, और कभी ऐसा हुआ कि आपको भी ना हुआ हो? फिलहाल तो अदनान भाई को ईदी चाहिए थी, तो मैं अदनान भाई को बताऊं कि साल में 2 दफ़ा ऐसा होता है कि बड़ा से बड़ा आदमी सोचता है शायद मैं बच्चा होता। अल्लाह, बच्चे पूरा साल सोचते हैं कि शायद हम बड़े होते हैं जी, लेकिन बड़े साल में 2 दफ़ा सोचते हैं कि शायद हम बच्चे होते हैं, ईदी मिल जाती। तो एक वक्त होता है जेब में आ रहा होता है, एक वक्त होता है जेब से जा रहा होता है। ऐसी बात है। मरहबा। खैर, अल्लाह का शुक्र है, मैं 92 में मिल मदीना हुआ था जी। फिर उस वक्त आपने चल मदीना का मुतालबा नहीं किया था मेरे सुनने से? मुझे भी चल मदीना करते। क्या था क्या आपने कोई धमाल उमाल नहीं डाली आपने? मतलब क्या, क्यों नहीं हुए आप चल मदीना? असल में वो टाइमिंग की बातें होती है, डाली तो सब चीज़ें थी लेकिन वो लेट हो गई। अल्लाह, हर चीज़ अपने टाइमिंग पर अच्छी लगती है।
وہ ٹائمنگ پر ہی اس کا رزلٹ ملتا ہے. لیٹ ہو گئے تو لیٹ ہو گئے تھے. یہ ہوا تھا بس. پھر اس کے بعد 2001 میں ماشاء اللہ. اور پھر 2000 یہ پیچھے 18 اور 19 ماشاء اللہ, کیا بات ہے. صاحب آپ نے اس سے پہلے بھی حج کیا, آپ نے امیر سنت کے ساتھ حج کرنے سے پہلے؟ 92 سے پہلے میں نہیں کیا تھا. حج نہیں کیا, عمرہ کیا اس سے کچھ بھی نہیں کیا تھا. فرسٹ ٹائم مدینہ پاک کی حاضری دعوت اسلامی میں آنے کے بعد ہی ہوئی تھی. کیا بات ہے, یہ بھی اللہ پاک کی خاص عطا ہے. اچھا, آپ ایسے لوگوں سے تو ملے ہوں گے کہ جنہوں نے امیر سنت سے پہلے بھی, یعنی چل مدینہ ہونے سے پہلے بھی حج کیا ہوگا اور امیر سنت کے ساتھ بھی کیا, ایسے کسی آدمی سے ملے؟ میں خود ہوں. نہیں, آپ نے پہلے تو نہیں کیا نا, آپ نے تو امیر سنت کے ساتھ ہی کیا نا. ساتھ نہیں کیا تھا, میرا قافلہ الگ تھا, امیر سنت کا قافلہ الگ تھا 92 میں. صحیح ٹھیک. کیا فرق محسوس کیا آپ نے امیر سنت کے بغیر اور ان کی سرپرستی میں, ان کے سائے میں؟ فرق ہے. خود جائیں کچھ اور ہوتا ہے, عاشقوں کے ساتھ جائیں تو کچھ اور ہوتا ہے, اور وہ لے جائیں وہ ایک الگ پھر کچھ اور ہوتا ہے. تو وہ ایک ہوتا ہے. لیکن میں نے 92 میں ایک حاضری تو میں نے خود ہی دے دی تھی جب میں حاضری ہوئی تھی. اس کے بعد اسی سفر میں دوسری حاضری امیر سنت کے ساتھ ہوئی تھی, تو فرق تو وہیں سامنے آ گیا تھا. اصل میں ہر ایک اپنا جدا انداز ہوتا ہے نا بارگاہ رسالت میں حاضری کا. تو امیر سنت کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, حج کا, عمرے کا, علم, تقوی, پرہیزگاری, عشق ہے کتابوں میں کہ جب بھی حج کرے تو کسی عاشق رسول کے ساتھ کرنا چاہیے. کبھی عید پہ امیر سنت نے کسی کو چل مدینہ کیا ہے؟ ویسے کوئی اس طرح کی کوئی مثال ماضی میں ہے؟ عید پہ چل مدینہ بھی فرمایا ہو, یاد آپ کو آ رہا ہو؟ یہ عید کے دنوں میں یہ موضوع بنتا نہیں ہے اصل میں امیر سنت کے ساتھ. میں آ گیا ہوں تو آپ نے بنا دیا ہے. نہیں, آپ نے لفظ بولا ہے تو میں نے آپ کے بیٹے نے بولا, ہم نے کہاں بولا ہے. اللہ نصیب فرمائے. ناظرین کی کالز لیں, پھر آگے چلتے ہیں. جی ماشاءاللہ, نگران شورا کی آمد مرحبا. نگران شورا سلمان بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سب کو بہت بہت عید مبارک. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے عیدی لیتے ہوئے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. اچھا لگتا ہے, کیوں نہیں لگے گا. امیر سنت کے ہاتھوں جو بھی ملے گا اچھا ہی لگے گا. پیر کے ہاتھوں اچھا ہی لگتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شکر رب کا ہے دیا پھر دن ہمیں یہ عید کا, بہار